أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم۔ اور یہ لوگ جب یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس جگہ دی۔ پھر تنہائی کے کسی وقت میں اس نے اسے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، سو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اب اس کا غم نہ کرو۔ پھر ان کی واپسی کے وقت جب ان کا سامان تیار کرایا تو اپنا پیالہ از راہ محبت اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ عین اسی وقت ایک پکارنے والے نے پکارا کہ قافلے والو تم یقیناً چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کے جمعدار نے کہا اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک بارے شتر غلہ ہے، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں اور ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان سے کھوئی ہوئی چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ اس طرح کے ظالموں کو ہم یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے یوسف کے بھائی کی خرجی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینا شروع کی۔ پھر بادشاہ کا پیمانہ تو نہیں ملا لیکن اس کے بھائی کی خرجی سے اس نے وہ پیالہ برآمد کر لیا جو یوسف نے رکھا تھا۔ ہم نے اس طرح یوسف کے لیے اس کے بھائی کے روکنے کی تدبیر کی، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کا مجاز نہ تھا، الا یہ کہ خدا ہی چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک علم والا ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ And when these people reached Joseph's presence, he gave his brother a special place near himself. Then sometime in seclusion, he told him, I am your brother, Joseph. So, do not grieve on what they have been doing. Then, at the time of their departure, when he had their provisions prepared, he placed his cup, as a token of love, in the belongings of his brother. After this, it happened from God that exactly at that time, a caller called, O people of the caravan! You are thieves indeed. They turned back and asked him, What have you lost? They replied, We are not able to find the king's goblet. Their officer said, And he who brings it will get a camel-load of grain, I take responsibility of this. Joseph's brothers said, By God! You know that we have not come here to create disorder in the land and we are not those who steal. They said, If you are proven wrong, then what is the punishment of the thief?
They replied, the punishment from whose belongings the stolen thing is located is that he himself shall be kept back as his punishment. Thus do we punish such unjust people. At this, that person began searching their bags before the bag of Joseph's brother. Then, the goblet of the king was not found, but, he extracted, the cup, from the bag of his brother, that Joseph had placed in it. In this way, we schemed for Joseph, to hold back his brother because, he was not authorized to hold back his brother according to law of the king except if God willed. We raise the status of whomsoever we want and in reality there is a knowledgeable being above every other knowledgeable person.